میرے عزیز دوستو ذرا ٹھہر کر میری بات سنیے، کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، ہر طرف سے مایوسی تھی، نہ راستہ دکھ رہا تھا نہ کوئی سہارا، لیکن پھر مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ دیکھیے، آپ کے سامنے 3 چیزیں ہیں، بہت چھوٹی بہت آسان، لیکن اگر کوئی انہیں خاص ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ لے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی زندگی سے غریبی ختم ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اولاد کی بندشیں کھل جائیں گی، اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل پہلی بار 1 سال پہلے پڑھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لے کر، اور یقین کیجئے پہلے ہی دن صرف 3 منٹ کے اندر میں نے ایسا معجزہ دیکھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس نے دنیا بھر کی تسبیحات پڑھ لی ہو لیکن پھر بھی اس کی غریبی ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ بس ایک بار زندگی میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کر دیکھ لے، مایوسی نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسے ہی میں نے یہ عمل پڑھا پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں اللہ نے ایسی مدد کی کہ میرے پاس 1600 آ گئے۔ پھر میں روز یہ عمل کرتا گیا۔ دوسرے دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 45 لاکھ کا سامنا ہوا، اور تیسرے دن جو 17 لاکھ کا قرض میرے سر پر تھا اللہ نے ایسے معاف کروایا کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے لگے جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس عمل کی کرامات ہے۔ میں اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں اور بہتوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں، دل کو جمع کریں، سب سے پہلے یا ربی، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کئی لوگوں نے صرف کچھ ہی منٹوں میں اس کا اثر دیکھا، گھریلو پریشانیاں کم ہوئی، تنگی دور ہوئی، اور مدد ایسے آئی جہاں سے امید بھی نہیں تھی۔ اللہ جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے اور مدد خود آپ کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اب دیر مت کریں، کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر یہ عمل شروع کریں۔ اب اگر کوئی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ مجھے درود شریف نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی بھی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس عظیم عمل کی شروعات کر لیں۔ اور سن لیجئے، بار بار ویڈیو کو کاٹنے سے، اسکپ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے چیزوں کو ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پھر واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے ایک بات کو غور سے سمجھو، اگر واقعی پڑھنا چاہتے ہو، میرے غریب، میرے بیمار بھائیوں اور بہنوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، غربت ہے، جادو ہے، بندش ہے، بدنظری ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی ہر مشکل کے لیے میرا 5 منٹ کا چیلنج ہے۔ اگر 5 منٹ کے بعد تمہاری زندگی میں 80% تبدیلی نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، تو پھر مجھے کہنا، اور اگر کچھ کمی رہ جائے تو اگلے دن پڑھنا، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ روز پڑھو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک ہی دن میں زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو بہت عزیز ہے۔ اور دیکھو، یہ سامنے وظیفے ہے، یا ربی، یا اللہ، یا گنیو، ہو سکتا ہے تم نے پہلے بھی پڑھے ہو، لیکن جو ترتیب میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ صرف 20 سیکنڈ کا کام ہے، دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم، جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ کی قسم، پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر تم ہوگے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار تم ہوگے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میری گارنٹی ہے۔ اب سب سے پہلے جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ربی۔ اب دیکھو، یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار یا ربی پڑھا ہوگا،
لیکن آج میں دعوے سے کہتا ہوں جو ترتیب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تم نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی. یا ربی یا ربی یا ربی اس طرح تو بچہ پڑھتا ہے لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج کیوں ہوگا؟ یہ ایک خاص وظیفہ ہے جسے ایک مقرر ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسا بزرگوں نے بتایا ہے. اس عمل سے غربت، تنگی اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. مجھے نہ لائکس کی ضرورت ہے نہ ویوز کی. میں نے یہ صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے بنایا ہے. اگر میری بات کسی ایک مستحق تک بھی پہنچ جائے تو وہی میرے لیے کافی ہے. میں نے خود یہ عمل پڑھا اور پہلے ہی دن فائدہ دیکھا. اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر پریشان انسان تک یہ بات پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، خاص طور پر غریب، بیمار اور پریشان لوگوں تک. یہ وظیفہ ہر طرح کے مسئلوں جیسے رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، محبت میں ناکامی، گھریلو پریشانیاں، بیماری اور قرض کے لیے فائدہ مند ہے. اب دھیان سے سنیں اور ویڈیو کو بنا سکپ کیے پورا دیکھیں کیونکہ آگے کی باتیں بہت اہم ہیں. اب فوراً عمل شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے وہ ہے یا ربی. تمہیں سامنے دکھ رہا ہے. اب جب بھی تم یہ عمل پڑھو کوشش کرنا آج ہی پڑھ لو. یہ مت کہنا کہ آج ویڈیو دیکھ لی کل پڑھیں گے. جتنی دیر کرو گے اتنا اپنا نقصان ہے. میرا کچھ نہیں جائے گا، میں تو بتا کر چلا جاؤں گا. بس ایک بات یاد رکھو، ابھی پڑھو ابھی ملے گا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو فوراً اثر دکھا سکتا ہے. اگر کاروبار بند ہو، دکان نہ چل رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو وہیں بیٹھ کر اسے پڑھ لو. یقین کرو حالات بدل سکتے ہیں اور برکت آ سکتی ہے. لیکن دھیان سے سنو، اگر ترتیب صحیح نہ رکھی یا پہلے حصے کو چھوڑ دیا تو فائدہ کم ہو سکتا ہے. اس عمل کے لیے کوئی دن یا وقت کی پابندی نہیں، مگر اسے تنہائی میں اور پورے دل سے پڑھنا ضروری ہے. سب سے پہلے درود شریف، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یا ربی یا ربنا، پھر یا اللہ اور آخر میں یا گنی. اگر اسے سچے دل سے پڑھا جائے تو غربت، تنگی اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے. جو لوگ اسے اپناتے ہیں وہ اسے بار بار پڑھتے ہیں اور اپنے حالات میں بہتر بدلاؤ محسوس کرتے ہیں. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھو. اگر یاد نہیں تو چھوڑ دو، لیکن اگر پڑھ لوگے تو بہتر ہے کیونکہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے وظیفہ قبول نہیں ہوتا اور درود شریف اسے قبول کرا دیتا ہے. اگر آتا ہے تو صرف اتنا پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو ایک بچہ بھی پڑھ لیتا ہے. اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر تم نے کیا سیکھا؟ میرے دوستو، ٹک ٹاک سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تمہیں برباد کر دے گا. اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو کم سے کم ایک بار یہ عمل ضرور پڑھ لو، پھر تم خود ہی روز پڑھنے لگ جاؤ گے. میری طرف سے سب کو اجازت ہے، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں. ہر غریب انسان اس عمل کو پڑھے اور فائدہ اٹھائے. اگر ہاں تو اپنا نام کمنٹس میں لکھ دو. ہو سکتا ہے میں تمہیں نام کے ساتھ الگ سے اجازت دے دوں اور شاید تمہیں زیادہ فائدہ ہو جائے. ورنہ اگر نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں، اجازت سب کو ہے، لیکن کوشش کرو کہ اپنا نام ضرور لکھو. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے عمل کا پہلا وظیفہ ایک بار درود شریف پڑھ لو. اگر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو چھوڑ دو. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو. پہلی بار پڑھو یا ربی یا ربنا، دوسری بار یا ربی یا ربنا، تیسری بار یا ربی یا ربنا. بس پہلا وظیفہ پورا ہو گیا. اس میں نہ گھنٹے لگتے ہیں نہ منٹ، صرف کچھ سیکنڈ لگتے ہیں. ٹک ٹاک والے تمہارے بنا مر نہیں جائیں گے. پورا عمل 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے اور انشاءاللہ عمر بھر دعائیں دو گے، یہ میرا وعدہ ہے. اب وہیں بیٹھے رہو، نہ کھڑے ہونا ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے. دوسرا وظیفہ یا اللہ کا ہے، ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر یا گڑنی بھی ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے. بس میرے دوستو، بس غریبی ختم انشاءاللہ. میں چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ قسم کھا کر کہتا ہوں. دوسرے نمبر پر یا اللہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، مگر دل سے، صرف زبان سے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اصل راز دل کی سچائی میں ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھنے کے باوجود حالات نہیں بدلتے. تو یاد رکھو، جب اسے ایک خاص جملے اور صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تب اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پہلے یا ربی یا ربنا 3 بار پڑھو، پھر یا اللہ یا اللہ پڑھو،
یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں اس کے تمام ناموں کی طاقت شامل ہے۔ اس کے ساتھ ایک مبارک نام شامل کیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جس سے اس وظیفے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل 3 طاقتور وظیفوں کا مجموعہ ہے، پہلے یا ربی، یا ربنا، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی۔ اگر اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو غربت، پریشانیاں اور مشکلیں دور ہو سکتی ہیں اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ یہ وہ راجیہ ہے میرے دوستوں کہ اس وظیفے سے اللہ کی مدد سیدھے بندے پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص مہربان ہو جاتے ہیں، اور یہ وظیفہ آسمانوں میں بھی اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا اللہ المدد 3 بار پڑھنے کے بعد اب آخری وظیفہ سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی سے غربت اور مفلسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھو، یا گنی دولت اور مالی پریشانی کے لیے ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آج بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم یا گنی پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف یا گنی نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا ایک اور خاص نام شامل کرے، ایسا نام جو دولت کا خزانہ ہے، دولت کا بادشاہ ہے۔ جب یہ دونوں نام ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چاہو تو خود تلاش کرو، معلوم کرو یہ بادشاہوں کے وظیفے ہیں جو فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اب طریقہ سمجھ لو، آخر میں تمہیں یہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یعنی دونوں کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہے اور اسے ایک شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت باللہ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے، یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم روح ہے دین۔ میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، حدیث نبوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے ادائیگی ہوئے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دی۔ بندہ کہتا اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی۔ صلاۃ کا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہم بہت قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، اور قاعدہ بھی ہے، سب صلاۃ تو منہ کا، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے، جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اثنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بھونگی بیان۔ تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا۔ آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا ہوں، کہ اصل نماز سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور عجیب ترتیب ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1، پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ 1۔ درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت۔ مرکزی ہو گئی 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے، ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، و ایاک نستعین بھی مکمل، اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی، 3.5 آیتیں ادھر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں، مٹھ اس کی جو ہے۔ اب 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ جو مرکزی آیت ہے، اس میں 2 باتوں کا ذکر، ایاک نعبد
ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے۔ اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے وہی در حقیقت دین کا مرکز۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں، 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، ایاک نعبد۔ اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی اطاعت۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے۔ ستونوں کی معنویت بھی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل تو نہیں کوئی، کس لیے؟ بٹ فار جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو۔ شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے؟ اس شامیانے کو سپورٹ کر دی۔ تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یوں سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا سورہ فاتحہ میں، ایاک نستعین۔ استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیجیے استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہوئی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ماورائی اقدار، کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا، یہ شرک۔ غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، موہومہ جنہوں نے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیاں بنا لیے، یہ موہومہ، ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے۔ انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہے، تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفہ تھا، جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفہ، تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک ٹائپ، اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکتے۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں، معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کروں، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں،
حضور کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ. جب بھی کبھی میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال اور ان پر رحمت چھا گئے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ. دیکھو اے فرشتو، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا. دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جائے. اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف سی ہو جائے گا. میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہے ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے. یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی. ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے. انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا. بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار. ہمارا ایمان کا فرشتوں کا اختیار کوئی. یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی. بس یہ باریک سا پردہ ہے. یہی ایمان بالملائکہ بندے ہے، دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار. عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. ان کے نام پر انہوں نے لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا، عزیز کا مؤنث، منات، یہ سب مؤنث نام. یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں. جو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں. ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی، ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا. ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر نزدیک کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات. لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے. وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے. سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے. پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، یہ چلے گا. تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا. ہاں انہیں پکارے تو شرک لازم آ جائے. بات سمجھ رہے؟ باریک فرق. فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں، مدد نہیں مان سکتے. اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی. فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ قول ہے ایک محدث کا ہے. لیکن درج بعد فرق جو بتا رہا ہوں، ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے. لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں. پکارا کہ شرک ہو جائے، دعوت جب دعا کی تو شرک ہو جائے. تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، روح آ ہی نہیں سکتی، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا نہیں. اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا، میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے. فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا وفد مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کرتی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء، من یشفع شفاعۃ الحسن، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک. ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے معاف.
اب تیسری دفعہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں، اور یہ شرک خفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں. تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ نہیں. بہرحال اس کبھیت کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا. اب پیچھے ہونے سے کیا مراد؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں. واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے چل رہے ہیں ادب کے ساتھ. چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان. اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے کہا، اے لڑکے، وعلمک کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات. اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ. وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کو درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی. محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے. نہ کوئی رات، بلکہ نحوست اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ انسان کی اپنی نیت اور اعمال میں ہوتی ہے، وقت میں نہیں. لیکن جب لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ سفر مشکلات کا مہینہ ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا علاج بتایا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے. یہی وجہ ہے کہ یہ جملہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک حفاظتی ڈھال ہے کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اب سوچئے جب عام دنوں میں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے. تو پھر جب یہی صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ آزمائش کا وقت سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہوگی. دوستو، صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، یہ روح کی صفائی کا ذریعہ ہے. یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی گندگی کو صاف کرتا ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرو، ایک اپنے مال کی برکت کے لیے اور ایک اپنے گھر کے امن اور سکون کے لیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کو ایسی راحت دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. اب ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنی زبان کے بارے میں سوچا؟ وہ زبان جو ایک لفظ سے کسی کا دل توڑ دیتی ہے اور ایک ہی لفظ سے کسی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ بھی دیتی ہے. دوستو، اصل میں سب سے پہلا اور سب سے اہم صدقہ زبان کا صدقہ ہے. یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ دولت سے ہے نہ جسمانی محنت سے، بلکہ یہ انسان کی گفتگو سے جڑا ہوا ایک پاکیزہ عمل ہے. جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی باتوں میں نرمی، سچائی اور محبت پیدا کرتا ہے، جب وہ غیبت سے بچتا ہے، تہمت سے دور رہتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے. اور ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں جو بے چینی ہے، رشتوں میں جو دراریں ہیں، کاروبار میں جو بے برکتی ہے اور دلوں میں جو سکون کی کمی ہے، اس کا ایک بڑا سبب ہماری زبان بھی ہے. ہم بولتے زیادہ ہیں، سوچتے کم ہیں. ایک لفظ غصے میں نکل جاتا ہے اور وہی لفظ ہماری اپنی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے اس مہینے میں ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو پاک کر لیں، اسے جھوٹ، غیبت، الزام اور سختی سے بچائیں اور اسے دعا، ذکر، محبت اور سچائی سے بھر دے. کسی غمزدہ کو تسلی دینا، کسی ناراض دل کو منانا،
کسی بھٹکے ہوئے کو صحیح راستہ دکھانا، کسی کے لیے خاموشی سے دعا کرنا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے نرمی سے بات کرنا، شوہر کا اپنی بیوی سے محبت سے پیش آنا، والدین کا بچوں پر شفقت کرنا، اور ہمسائیوں کا ایک دوسرے کی عزت کرنا، یہ سب ایسے صدقے ہیں جو پورے معاشرے کو پاک بنا دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر ماہ سفر میں جب انسان نفسانی اور جہنی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو یہ زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے جو انسان کو ان مصیبتوں سے بچاتا ہے جو بنا کسی ظاہری وجہ کے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور پہلا صدقہ زبان کا صدقہ ہے، اور رشتوں کو کاٹنے کی